ایمان اور تقوی جس کے اندر بھی پایا جائے وہ اللہ کا ولی ہے. اور اللہ اس حدیث میں فرما رہا ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نیک بندوں کو کبھی ستانا نہیں چاہیے, اللہ کے نیک بندوں کو کبھی دکھ نہیں دینا چاہیے, اللہ کے نیک بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرنا چاہیے. ویسے تو ستانا تو کسی کو نہیں چاہیے, ظلم تو کسی پہ بھی نہیں کرنا چاہیے, لیکن اگر یہی ستانا, یہی زیادتی, یہی ظلم اللہ کے نیک بندوں پر ہو جائے, اللہ کہہ رہا ہے میرے نیک بندوں کو ستانے والوں سے بدلہ میں لوں گا, میرے نیک بندوں کو ستانے والوں سے انتقام میں لوں گا. مطلب یہ ہوا جو اللہ کے متقی بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کے حفظ و امان میں ہوتے ہیں, اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں, اور انہیں ستانے والا بڑے خطرے سے خود کو دوچار کر رہا ہے. تاریخ میں اس کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں. ایک مثال سے میں اس کی وضاحت کرتا جاؤں گا. ابن جرموز نے زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کا پیچھا کیا اور ان پہ وار کر کے شہید کر ڈالا. حضرت زبیر ابن عوام کو اس نے شہید تو کر ڈالا, لیکن ان کو شہید کرنے کے بعد اس کی زندگی اضطرابات سے دوچار ہو گئی, پریشان ہو گیا, بے چین ہو گیا. وہ اس قدر اس کی جینا اس کے لیے عذاب بن گیا, دن میں بھی راحت نہیں, رات میں بھی چین نہیں, جینا اس کے لیے عذاب ہو گیا. تو وہ سمجھ گیا کہ زبیر ابن عوام کو میں نے جو شہید کیا ہے, میں نے جو قتل کیا ہے, اس کی سزا قدرت مجھے دے رہی ہے. وہ سیدھے حضرت زبیر ابن عوام کے بیٹے مصعب بن زبیر کے پاس گیا, جا کے کہنے لگا مصعب میں تمہارے باپ کا قاتل ہوں, مجھ سے بدلہ لے لو, قصاص لے لو, میں نے تمہارے باپ کو قتل کیا, مجھے قتل کرو, ختم کرو مجھے. مصعب بن زبیر نے کہا میں اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر سے مشورہ کرتا ہوں. مصعب بن زبیر نے عبداللہ بن زبیر سے مشورہ کیا. عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ اس کی جان میرے باپ کی جان کی قیمت نہیں بن سکتی. میرے والد جو حواری رسول اللہ تھے, عشرہ مبشرہ میں سے تھے, اس کی جان میرے والد کی جان کی قیمت نہیں بن سکتی. ہمیں قصاص نہیں چاہیے, بدلہ نہیں چاہیے, ہم اس کے لیے آخرت کا عذاب چاہتے ہیں. اس نے دیکھا کہ قصاص بھی نہیں لیا جا رہا ہے, بدلہ بھی نہیں لیا جا رہا ہے, تو بالآخر یہ ہوا کہ ایک بوسیدہ عمارت تھی. اس نے ایک شخص سے کہا میں اس عمارت کے اندر جاتا ہوں, تم دیوار کو دھکا دینا. اس نے ویسے ہی کیا, وہ ایک بوسیدہ عمارت کے اندر داخل ہوا. باہر سے ایک شخص نے اس عمارت کی دیوار کو دھکا دیا اور دیوار گر کر وہ شخص وہیں مر گیا. ایک مثال ہے اس بات کی کہ اللہ کے نیک بندوں کو جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں, مقام ولایت پہ فائز ہوتے ہیں, انہیں ستانے, انہیں دکھ دینے والے, ان پہ ظلم کرنے والوں کا انجام آخرت سے پہلے دنیا میں کیا ہوتا ہے؟